الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد فرمایا فصل لربك وانحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور پھر اسی دن کی قربانی مراد ہے۔ قرآن مجید میں اگر اس کے علاوہ کہیں اور حکم نہ بھی ہوتا تو قربانی کے وجوب کے لیے اتنا حکم بھی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ذات ہیں اور حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بعض آیات میں قربانی کی اہمیت اور اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چوپایوں اور جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا یہ حکم صرف اور صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اس سے پہلے بھی کئی امتوں کے لیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، فاشہدیہا اور اسے دیکھو، کیونکہ لکل فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكَ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ کہ اس کے خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالی آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت اور یہ حکم، یہ سعادت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہی ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور پوری امت کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد پوری امت کے لیے یہی حکم ہے
کہ جو بندہ قربانی کرے گا ایک قطرہ خون کا، جو ایک ایک قطرہ خون کا اسے ٹپکے گا، ہر قطرے کے بدلے اس بندے کے گناہ معاف ہوں۔ تو گناہوں کو معاف کرانے کا اور اپنی بخشش کروانے کا، اپنے گناہوں کو کم کرنے کا یہ بہترین موقع کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی توفیق دیں تو ہم قربانی کریں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینا اور اس کا گوشت تقسیم کر دینا اس کا نام نہیں ہے۔ قربانی در حقیقت اظہار اخلاص کا نام ہے، بندے کی نیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ گوشت ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت ہم خود ہی کھا لیتے ہیں۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت ہے، آیا اللہ کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرتا ہے یا کہ نہیں۔ تو گویا یہ مالداروں کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں امتحان لے رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے نام پر یہ میرا بندہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ قربانی کے اندر اپنا پسندیدہ جانور، پسندیدہ چیز جتنی استطاعت ہو اتنا ہی اچھے سے اچھا جانور لے کر انسان اللہ کے نام پر قربان کرے، اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک خیر کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہ کر دو، ذبح نہ کر دو۔ تو پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، گٹیا جانور، عیب والا جانور اللہ کے نام پہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ معیوب، ایسا جانور جس میں عیب نہ ہو، ایسا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وحی کے مرتبے میں ہوتا ہے، تو آ کر انہوں نے اپنے بیٹے سے ظاہر کیا، عرض کیا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک بیٹا ہے اور وہ بھی طویل مدت کے بعد ملا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو بھی ذبح کرو۔ تو اب بیٹا بھی صابر شاکر تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق تھا۔ تو کہنے لگا ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ کو جیسے حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کر دیں۔ بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، والد بھی قربانی کے لیے تیار ہے، دونوں تیاری کرتے ہیں، اپنا چھری لیتے ہیں اور گھر سے باہر کہیں دور نکلتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم زندہ کریں گے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ ابا جان مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظریں آپ کے اوپر پڑیں اور پھر اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، دل پھر جائے اور ہم اللہ کے حکم پورا کرنے میں کوئی
نرم نہ پڑ جائیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے آپ نے پیشانی کے بل لٹانا ہے، آپ کی نظریں کہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں۔ اگر آپ کی میری نظریں میرے چہرے پر پڑیں گی تو والد کی نظریں جب اولاد کے معصوم چہرے پر پڑتی ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، پھر آپ مجھے ذبح نہیں کر سکیں گے۔ چھری کو بھی تیز کر لیا گیا کہ تاکہ فوراً گلا کٹ جائے۔ تمام اسباب کو مہیا کر دیا گیا، میسر کر دیا گیا۔ اب بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، چھری پھیر رہے ہیں مگر چھری چل نہیں رہی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، تو نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، تو نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو قربان کر دیا، تو کامیاب ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو تو ذبح نہ ہونے دیا لیکن اس کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا منگوایا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ مینڈا کھڑا تھا۔ حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، اس کو ذبح کرو۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، جو لوگ احسان والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ واقعہ تو اپنی جگہ پہ ہے، انبیاء کا واقعہ ہے، صاحب عظیمت لوگوں کا واقعہ ہے۔ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی مانگی نہیں کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم سے مانگا نہیں۔ اگر یہ ہم سے مانگتے تو ہم سب یقیناً فیل تھے، ہم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری استعداد کے مطابق ہم سے امتحان بھی آسان دیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹی کو ذبح کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، قربان بھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے۔ کرنا بھی سارا مال نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ مقرر ہے، وہ حصہ آپ نے اللہ کے نام پر سال میں ایک مرتبہ قربان کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے سامنے اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کا پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی شان کو جانتا ہوگا، وہ تو بڑی خوشی سے، بڑے اطمینان سے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے بڑے ذوق شوق سے قربانی کرے گا۔ اور جس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، محبت الہی کی روشنی نہ ہوگی، اللہ کے ساتھ یہ تعلق کی تار جڑی نہ ہوگی، ایسا شخص آنکھیں بند کر کے اللہ کے اس حکم سے جی چرائے گا، کان ہٹائے گا، نظریں چرائے گا اور وہ قربانی نہیں کرے گا۔ تو پھر ہونا کیا ہے؟ جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اسے انعام ملتا ہے، جو فیل ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے، اسے ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم سے میں نے ایک امتحان نہیں بہت امتحان لیے، مال کا امتحان لیا، بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلنے کا امتحان لیا، اولاد کو ذبح کرنے کا امتحان لیا، اور اپنی جان کا امتحان لیا کہ ابراہیم نارے نمرود میں کود پڑو۔ ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے۔ انی جاعلک للناس اماما، انہیں انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا۔ تو اگر ہم بھی اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اللہ کے نام پر ہم خرچ کرنا سیکھیں گے، اللہ کے نام پر ہم اپنا مال قربان کرنا سیکھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جان مال عزت آبرو ہر طرح کی برکات سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہر شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی صرف اسی پر واجب ہے جس کی استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہے، استطاعت موجود ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے تمہارے پاس استطاعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اب اس مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس استطاعت ہو، وسائل ہوں، پھر بھی وہ اللہ کے نام پہ نہ خرچ کرے تو پھر اس سے بڑا بخیل تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہر چھوٹے بڑے امیر غریب کو قربانی کرنی ہے، پھر تو معاملہ مشکل ہوتا، غریب کہاں سے لاتے، کیسے قربانی کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بناتے ہیں، اس کی وسعت کے مطابق حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہے جو عید کے دنوں میں نصاب کا مالک ہو، قربانی کے 3 دنوں میں نصاب کا مالک ہو۔ نصاب 5 چیزیں ہیں، یا تو کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر نقد رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مال تجارت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کسی کا بھی نصاب مکمل نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہے، سونا ہے 7.5 تولے پورا نہیں ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولے ہیں، چاندی ہے وہ بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، 20 تولے ہے، 25 تولے ہے، کم ہے، نقد رقم ہے وہ بھی کم ہے، 2-4 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار، مال تجارت ہے وہ بھی تھوڑا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو نہیں پہنچتا، گھر میں ضرورت سے زائد کچھ سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو نہیں پہنچتا۔ غرض یہ کہ 5 چیزوں میں سے یا بعض میں سے، یعنی 3 میں سے 2 میں سے کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو ان سب کو ملایا جائے گا، ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا، سب کو ملا کر اگر مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو پھر بھی قربانی واجب ہے۔ تو وہ یہ 6 چیزیں ہو گئی، سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، نقد رقم 52.5 تولہ کے برابر، مال تجارت 52.5 تولہ کے برابر، ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ کے برابر۔ اور چھٹی چیز یہ کہ ان 5 میں سے یا بعض میں سے کچھ چیزیں ہیں اور ان کو ملا کر 52.5 تولہ کے برابر مالیت بنتی ہے تو پھر بھی قربانی واجب ہے۔ اب ایسا شخص جس کے پاس یہ مالیت موجود ہے
صاحب نصاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں قربانی نہیں کر سکتا۔ تم غریب ہو تو یہ جو سونا تمہارے پاس پڑا ہے 52,000 روپے کا، یہ کیا ہے؟ اس میں سے 5,000 کی تم قربانی نہیں کر سکتے؟ چاندی 52,000 کی پڑی ہے، مال تجارت 52,000 کا پڑا ہے، تم غریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کو مکلف نہیں بناتے، یہ مالیت ہی تو ہے، یہ مال ہی تو ہے جس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ ہماری اپنی مرضی ہے، اگر ہم باہر سے انتظام کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ جو پڑا ہے گھر میں پورا سال پڑا رہتا ہے، اس میں سے ہم فروخت کر کے قربانی کریں، بہرحال قربانی پھر واجب ہے۔ ہم تو اپنے پاس خزانے دبا کر رکھے ہوئے ہیں اور غریبوں کو کھانے کے لیے بھی نہ ملے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی جب واجب ہو جائے تو پھر قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا لازمی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں قیمت صدقہ کر دوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے 3 دنوں میں جانور خرید کر اس کو ذبح کرنا لازمی ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو بعد میں اس جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اور پھر گھر کے اندر ہر شخص کی ملکیت کا علیحدہ اعتبار ہے، شرعاً ہر شخص کی ملکیت کا علیحدہ اعتبار ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 4 بندے صاحب نصاب ہیں تو 4 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو ایک ہی کریں، 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو 5 قربانیاں کریں۔ ہر بندے کی قربانی کا اعتبار، نصاب کا اعتبار، ملکیت کے اعتبار علیحدہ سے ہے، جس کی ملکیت میں جو کچھ ہے۔ عام طور پہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سارا کچھ والد کا ہی ہوتا ہے، بچوں کا ذاتی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ پھر اگر والد ایک قربانی کرے تو وہ کافی ہے، لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کرتے ہیں، تو اکثر دیکھا یہی گیا کہ وہ ان بچوں کی اپنی ملکیت ہوتی ہے ذاتی، تو اگر ان کی اپنی ملکیت میں اتنا نصاب موجود ہے، اتنا مال موجود ہے، تو ان کے اوپر علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر عورت ہے، اس کے پاس زیور رکھا ہوا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اس پہ علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس کی شرعاً جو ہے میاں بیوی کی ملکیت کا علیحدہ اعتبار ہے۔ شوہر بھی کرے، اگر بیوی پہ واجب ہے تو وہ علیحدہ سے کرے، اور شوہر پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے قربانی کرے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ آپ میری طرف سے بھی کر دیں، شوہر کر دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ بیوی پہ قربانی لازم رہے گی۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے زیور میں سے فروخت کر کے قربانی کرے، اگر علیحدہ سے وہ انتظام نہیں کر سکتی تو۔ مشترکہ کاروبار ہوتا ہے، 3-4 آدمیوں کا مشترکہ کاروبار ہے، تو ہر بندے کے حصے کا اعتبار ہے۔ اگر اس کاروبار میں جتنی رقم موجود ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس کو 4 پر تقسیم کیا جائے، تو اگر ہر بندے کے پاس نصاب کے بقدر مال آ رہا ہے تو پھر تو ہر ایک پہ قربانی واجب ہے۔ اگر نصاب سے کم مال ہر ایک کے حصے میں آ رہا ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد پر لازم نہیں ہے کہ قربانی کرے، جیسے صدقہ فطر میں تو کہتے ہیں نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے دو، ماتحتوں کی طرف سے دے دو، لیکن قربانی میں قربانی نابالغ کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ مالدار بھی ہو، نابالغ کی ملکیت میں مال بھی ہو، تو اس نابالغ کے اوپر شرعاً قربانی کا حکم نہیں لگتا، چونکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، اگر وہ قربانی کے دنوں میں خریدتا ہے پھر تو اس جانور کی قربانی کرنا اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر قربانی کے دنوں سے پہلے خریدتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں غریب آدمی اگر کوئی جانور خریدے گا تو اس جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جانور قربانی کے لیے خریدا اور وہ مر گیا، قربانی کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب اگر خریدنے والا مالدار ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اور جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اگر مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، تو ایسے شخص پر لازم نہیں ہے کہ اور جانور خرید کر قربانی کرے،
اس سے قربانی ساقط ہے، کیونکہ اس نے قربانی ابھی عید کے دنوں میں تو خریدی بھی نہیں، عید کے دنوں میں بھی خریدے پھر بھی اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، اس سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور تو خرید لیا لیکن اب فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، اب وہ اس کے پاس نصاب سے کم مالیت ہے، اس کا مال ضائع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر قربانی کے 3 دنوں میں دوبارہ صاحب نصاب ہو جائے تو پھر تو قربانی واجب رہے گی۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں مکمل طور پر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ کئی مرتبہ گائے وغیرہ قربانی کے لیے خریدتے ہیں تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر زیادہ مدت نہ گزری ہو تو ایسی حاملہ گائے کو، گابن گائے کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قریب الولادت ہو، زیادہ وقت گزر گیا ہو، تو ایسی گائے کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اس کی جگہ پہ بندہ دوسری کسی گائے کا انتظام کر لے۔ اگر پتہ نہ ہو ویسے ہی گائے کو ذبح کر دیا قربانی کے لیے اور اس کے پیر سے بچہ نکلا تو اس بچے کو بھی پھر ساتھ ذبح کر دینا چاہیے، قربانی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، والدین کی طرف سے، امت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو اپنی طرف سے ہی ہوتی ہے لیکن اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قربانی کا ثواب والدین کو اصال کر دیا، اس کا ثواب امت کو اصال کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اصال کر دیا، تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے اندر کچھ عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی اس جانور کی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا لنگڑا ہے کہ وہ 1 پاؤں سے بالکل چل ہی نہیں سکتا، 1 پاؤں یا تو زمین پہ ہی نہیں لگا سکتا، اگر لگاتا بھی ہے تو اس کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتا، 1 پاؤں اس کا مکمل طور پہ لنگڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں سے گودا بالکل ختم ہو گیا ہے اور اتنا کمزور ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ چل کر اپنی مذبح تک، قربانی کی جگہ تک بھی نہیں جا سکتا، تو ایسے کمزور جانور کی قربانی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا کوئی عضو 1/3 سے زیادہ تلف ہو چکا ہے، اس جانور کی قربانی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کان ہے، 1/3 سے زیادہ اس کا تلف ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کان کے اندر چیرا لگا ہوا ہے لیکن کان مکمل سالم وہاں موجود ہے، صرف درمیان سے کٹ لگا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے دانت آدھے سے زیادہ گرے ہوں یا آدھے گرے ہوں پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اگر آدھے سے کم گرے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تھنوں کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے کہ گائے بھینس وغیرہ کے اگر 2 تھن خراب ہوں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 1 ثلث سے زائد ہو جاتا ہے، یعنی 4 تھنوں کا اعتبار ہوگا، اس کے 1 ثلث سے زائد اگر خراب ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکری کا جو ہے اگر 1 تھن خراب ہوگا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ تھن 2 جڑے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ 1 تھن لگتا ہے لیکن دودھ دونوں سے علیحدہ علیحدہ دہار کی شکل میں نکلتا ہے، جیسے 2 انگلیاں کئی دفعہ بندوں کی جڑ جاتی ہیں، تو وہ 2 تھنوں کے ہی حکم میں ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ سینگ کے معاملے میں عام طور پہ یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے، سینگ جانوروں کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ جائے، چاہے جہاں سے بھی ٹوٹے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر جڑ سے ٹوٹ جائے، بالکل جڑ ہی اس کی نکل جائے سینگ کی، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اوپر سے سینگ ٹوٹنے سے اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ اور جن جانوروں کے سینگ شروع سے ہی نہ ہوں، جیسے کئی بکروں کے شروع سے سینگ پیدائشی ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ جانوروں کی عمر، اونٹ 5 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اونٹ کی اگر قربانی کرنی ہے، اونٹ کے بچے کی، تو وہ 5 سال کا ہونا لازم ہے۔
گائے بھینس وغیرہ جو ہے 2 سال کے ہونا لازم ہے، بکری اور بکرا جو ہے 1 سال کا ہونا لازم ہے، اور دمبا وغیرہ کا یہ حکم ہے، دمبا بیڑ وغیرہ جو ہوتی ہیں کہ اگر یہ 6 ماہ کے ہو جائیں اور اتنے موٹے تازے ہوں کہ سال والے دمبوں میں ان کو چھوڑا جائے تو پتہ نہ چلے کہ کون سا سال کا اور کون سا 6 ماہ کا ہے، یعنی دیکھنے میں وہ سال کا نظر آئے، تو ایسے دمبے اور بیڑ کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف دمبے اور بیڑ کے بارے میں ہے، بکری میں بھینس گائے میں یہ نہیں چلے گا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی 2 دن کم ہیں سال پورا ہونے سے، 2 دن کم ہیں یا 2 سال پورے ہونے سے 2 دن کم ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو وہاں دن پورے ہونا لازمی ہے، وہاں جو ہے کم دنوں والے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں عام طور پہ لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں، جانور کے 2 دانت آ جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ گائے وغیرہ 2 سال کی ہوگی، یہ بکرے 1 سال کو ہو گئے، تو یہ اس کی ایک علامت ہے یقینی طور پہ۔ لیکن یہ لازمی نہیں کہ جو بھی جانور سال کا ہو جائے یا 2 سال کا ہو جائے اس کے دانت آ جائیں۔ دانت اگر نہ بھی ہوں لیکن یہ یقینی طور پہ معلوم ہے کہ 2 سال اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ پھر جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جانور کو ذبح کر کے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 شریک ہونا چاہیں، 4 شریک ہونا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 7 آخری حد ہے، 7 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ نہ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں نہ گائے وغیرہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جو بکرا وغیرہ ہے، بیڑ ہے، دمبا ہے، تو وہ صرف ایک بندے کی طرف سے ہی کافی ہوگا، یعنی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی طرف سے ہوگا۔ اور جتنے بھی شرکاء ہوں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو۔ 7 شرکاء ہیں، ایک کی نیت یہ ہے کہ مجھے گوشت مل جائے گا، قربانی کی نیت اس کی نہیں ہے، گوشت خریدنے کی نیت ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مال اگر حلال کا نہیں استعمال کرتے، حرام کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی قربانی بھی نہ ہوئی، دوسروں کی بھی نہ ہوئی۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ سارے قربانی والے ہوں، سب قربانی کی نیت سے جو ہے حصہ ڈال رہے ہوں، صرف گوشت کی نیت سے حصہ نہ ڈال رہے ہوں، اور مال بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ پھر جب قربانی ہو جائے تو گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، تو گوشت کے 3 حصے بنانے چاہیے، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ 3 حصے بنا کر ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے، گوشت کا ایک حصہ اپنے اقربا، عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ سارا گوشت بھی اپنے لیے رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ 3 حصے بنا کے اسے تقسیم ہی کرے۔ کسی کے اقربا کم ہیں تو جتنا ان کو دینا ہے دے دے، باقی اپنے لیے رکھ لے۔ اور غربا تو کم نہیں ہوتے، غربا تو بہت ہوتے ہیں، غربا کا حصہ ان میں تقسیم کر دے۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ اور افضل یہ ہے کہ انسان پہلے دن ہی قربانی کرے، اور قربانی کا وقت یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے، اپنے علاقے کی جو عید کی نماز ہے وہ ہو جائے تو اس کے بعد انسان قربانی کرے۔ گاؤں دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس طرح عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو اگر وہ گاؤں دیہات میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن شہر کے اندر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی شہر والے شخص نے اپنا جانور گاؤں میں بھیجا ہوا ہے، وہاں کہا ہوا ہے کہ آپ قربانی کر لینا، تو وہاں تو عید کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اگر کسی شہر والے شخص کی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دیں تو پھر بھی جائز ہے۔ گوشت کے بعد کھال کی تقسیم۔ کھال کا مصرف کیا ہے؟ تو جو مصرف گوشت کا وہی مصرف کھال کا۔ جس بندے کو گوشت دے سکتے ہیں اس کو کھال بھی دے سکتے ہیں۔ کھال کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈول بنا لیا، کوئی مسلح بنا لیا، کوئی ایسی چیز بنا لی، اس کو استعمال کرتے رہنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کھال کو فروخت کرنا ہے یا فروخت کر دیا ہے
تو اس کے جو پیسے ہیں اب اس کا حکم کھال والا گوشت والا نہیں ہے، اب اس کا حکم زکوٰۃ والا ہے۔ کھال کو بیچنے کے بعد جو پیسے ہیں ان کا حکم زکوٰۃ والا ہے۔ اب کسی فقیر اور غریب مستحق کو ان پیسوں کو اس تک پہنچانا لازمی ہے، اسے مالک بنانا لازمی ہے۔ اور اس دور کے اندر کھال کا بہترین مصرف دینی مدارس ہیں۔ ویسے تو طرح طرح کی تنظیمیں اور جماعتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے آج کل کھالے جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ کھالے ہم جمع کریں، لیکن بہترین مصرف اس دور کے اندر دینی مدارس ہیں۔ ہر ایک کا کام اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک کام ہے، دین کی خدمت ہے، لیکن جو دینی مدارس کے طلباء ہیں اور دینی مدارس کا کام ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، وقت کے جید علماء، بڑے علماء، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ فرمان ہے، انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا، بیانات میں بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے سب سے بہترین مصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کھال کو کسی اور جگہ پہ خرچ کریں گے تو وہ صرف خرچ کرنے کا ثواب۔ دینی مدارس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی حافظ قاری بنتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی کھالیں ان کے اوپر خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کا ثواب علادہ، اور یہ ساری زندگی جو دین کے اندر کام کرتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ علادہ سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ گویا ہم نے ایک دین کے جو ہے مسافر اور دین کے کام کرنے کے ایک راہی کا تعاون کیا ہے، لہٰذا وہ جتنی دین کی خدمت کرے گا اس کے اندر ہمارا بھی حصہ بنتا جائے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس دور کے اندر کھال کا بہترین مصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق قربانی کریں اور پھر اس کی صحیح آداب کے ساتھ اس کو ذبح کریں، اس کی گوشت کی صحیح تقسیم کریں اور کھالوں کو دینی مدارس کے طلباء تک پہنچائیں۔ اور یہاں کے جو محلے کے نمازی ہیں اور ہمارے محلے کے متعلقین، مدرسے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، ان سے ہماری اپیل بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی قربانی کی کھالیں جامعۃ الحبیب تک پہنچائیں۔ جامعۃ الحبیب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ترقی پذیر مدرسہ ہے، ابتدائی مراحل میں ہے، تو اسے وسائل اور اسباب کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی شعبہ جات کا یہاں اجرا ہو چکا ہے، ناظرہ قاعدہ سے لے کر درس نظامی عالم کورس تک، پھر شعبہ بنات میں عالمہ کورس تک، ان تمام شعبوں کا اجرا ہو چکا ہے، لیکن تمام شعبے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ سارے شعبے ابتدائی مراحل میں اب ترقی پذیر ہیں، اب انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسے جیسے اسباب اور وسائل بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، انشاءاللہ ایک دن کی جامعہ صحیح معنوں میں جامعہ بن جائے گا۔ جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، تو یہ صحیح معنوں میں یونیورسٹی بن جائے گی اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اور اس ادارے کے ساتھ محبت کریں گے، تعاون کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اس جامعہ کو جو ہے قربانی کے کھالوں کے معاملے میں بالکل نہ بھولیں۔ ایک روایت پڑی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش نہ ہو پھر بھی کوشش کر کے اور اپنے جو ہے اخراجات کو سمیٹ کر اپنی جو ہے کچھ نہ کچھ رقم بچا کر قربانی کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اتنی برکت دیتے ہیں کہ آئندہ سال جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو صاحب استطاعت بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صاحب استطاعت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ قربانی کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اگر واجب نہیں بھی ہے پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمت کر کے کچھ نہ کچھ اپنے اخراجات کو سمیٹ کر قربانی ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ اور جس بندے کے پاس گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس گنجائش اور استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہ کی، اسے چاہیے کہ وہ عید کے لیے ہماری نماز گاہ میں نہ آئے، عید گاہ میں نہ آئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایسے شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہمارے ساتھ نہ آئے۔ تو گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا بہت بڑا بخل ہے اور اس پر بہت بڑی وعید ہے۔ جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے ان کے لیے مستحب اعمال، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں
کی ہوئی عبادت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. باقی دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر عبادت کی اتنی فضیلت ہو جتنی ان دنوں میں عبادت کی فضیلت ہے. فرمایا کہ اس میں ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب. اور یکم سے 9 تک ہر دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. تو دن کو ہم روزہ رکھیں, رات کو ہم عبادت کریں ایسے جیسے شب قدر میں اہتمام سے عبادت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں درجات عطا فرمائیں گے. اور جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے 9 تک, بلکہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹیں, اپنے بال نہ کاٹیں. یہ ایک مستحب عمل ہے, اس کو لازمی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی اگر کرے تو بہتر ہے, تو قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ناخن کاٹ لے, اپنے بال کاٹ لے. کیونکہ غالباً کل یکم ہے, تو اس لیے جو ناخن وغیرہ تراشنے ہوں اور بال کاٹنے ہوں وہ آج ہی کر لیا جائے, اور کل یکم سے پھر جو ہے اس کی پابندی کر لی جائے, تو ایک مفت میں ایک ثواب مل جائے گا. تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.